مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ ماہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے دین اسلام پسند فرمایا ہے. دین اسلام مکمل اور محفوظ دین ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا ہی پیغام لے کر آئے ہیں. تمام انبیاء کرام اسلام کی تعلیمات لے کر آئے. اور یہ اور بات ہے کہ دیگر مذاہب جو پہلے گزرے ہیں ان کی کتب میں تحریف کر دی گئی، اپنی اپنی تشریحات اور اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، اسے بگاڑ دیا گیا. لیکن قرآن مجید ایسی کتاب کہ جس میں ایک حرف کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ شخص چاہے کہ اللہ لفظ اللہ قرآن مجید میں شامل کر لے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. سب سے ناپسندیدہ کیریکٹر شیطان. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ قرآن مجید سے لفظ شیطان کو نکال دیا جائے، ممکن ہی نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک تحقیق کے مطابق بلکہ اس پر سب متفق ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. یہ ایک طرف تو خوشی کا باعث ہے، مسرت کا باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان ایک کنبے کی طرح ہیں، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تمام مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں. ایک طرف تو یہ ہے. ایک طرف کیا ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں؟ قرآن مجید جس کی تحریف ممکن ہی نہیں ہے، ہم اس کی تشریحات اپنے اپنے انداز سے کر کے اس میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام نرم خو اور مہربان سواری ہے، اور یہ اپنے لیے ایسا ہی سوار پسند کرتی ہے. کیا ہم نرم خو ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے اسلام کو قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو مسلمان تصور کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ان کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں؟ کیا ان کی ترقی ہمارے لیے اپنی ترقی ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں؟ یہ وہ حقوق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جن کا آج ہم تذکرہ کریں گے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کیا حق رکھتا ہے، اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے
ممتاز اسکالر، ممتاز عالم دین قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم شاہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عالمی شہرت یافتہ ہم سب کے پسندیدہ ثنا خواں الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، السلام علیکم روفی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور تلاوت کلام رحمان کا شرف جس قاری نے بہت خوبصورت انداز سے یہ شرف حاصل کیا، قاری خادم بلال مجددی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز پروگرام کا تلاوت کلام رحمان سے ہو چکا، حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت روفی صاحب قبلہ حاصل کر رہے ہیں۔ تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ، تیری شان جل جلالہ اللہ۔ میرے دل میں تو، میرے لب پہ تو، تیری شان جل جلالہ، میری زندگی تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری ذات خالق دو جہاں، چل حکم تیرا یہاں وہاں، اللہ اللہ، تیری ذات خالق دو جہاں، چل حکم تیرا زبان پہ گفتگو، تیری ہر زبان پہ گفتگو، تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ، تیری شان جل۔ سمندروں میں سحاب میں تو، ہواؤں میں تو، سراب میں تو، مہک رہا ہے گلاب میں تو، ہر ایک حسن و شباب میں کرے ہر زبان میں گفتگو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، اللہ اللہ، جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، تیرے ہاتھ عزت و آبرو، تیرے ہاتھ عزت و آبرو، تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ، تیری ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں۔ ناظرین کرام خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اس رمضان کے اسپیشل پروگرام رحمت سحر میں، اور جو آغاز میں ذکر ہوا مفتی صاحب قبلہ کیا فرمائیں گے؟ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق، سرکار تو فرما رہے ہیں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دیوار کی مانند ہیں، کنبے کی طرح ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کو اسی طرح سے پیش آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ حامد و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس پر جتنا زیادہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا ہے، جتنا بیان کیا ہے، صرف اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے، اپنے غلاموں سے یہی تقاضا کر رہے ہیں۔ اللہ رسول کی منشا یہی ہے، مرضی یہی ہے۔ جی ہاں، ایون کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ ارشاد ہوا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا وزن کلام کا جو انداز سمجھیے گرامر کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ جی ہاں، بے شک۔ اب ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ عزت پسند کرتے ہیں، اپنے لیے ترقی پسند کرتے ہیں، بے شک۔ آسائش پسند کرتے ہیں، امن پسند کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے خود اپنے لیے ہم آسائش پسند کرتے ہیں اور اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، دوسرے کی عزت برداشت نہیں ہے۔ برداشت نہیں ہوتی، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ مسلمانوں کے ہاں اس وقت بدقسمتی چل رہی ہے۔ ہم دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا پسند کرتے ہیں، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس کا مطلب کیا؟ کہ ایمان کامل نہیں، جی ہاں، ایمان میں کمزوری ہے۔ اگر ایمان آپ کا کامل ہے اللہ کی ذات پر، اور یہ جب غیر متزلزل یقین ہو جائے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، عزتوں کا عطا کرنے والا وہی ہے، رزق کا دینے والا وہی ہے، تو پھر آپ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر حسد کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ رشک کریں گے۔ جی ہاں، بے شک۔ پھر آپ یہ کہیں بہت گے اچھی کہ یا بات، اللہ بہت تو اچھی نے میرے بھائی کو یہ عطا کیا ہے اپنے فضل و کرم سے، اس کو اور عطا کر، اس کو اور عطا کر، مجھے اور بھی اپنے عطا فضل کر۔ و کرم سے مجھے بھی عطا کر، واہ 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 واہ، اور واہ۔ اس کو جائز قرار دیا گیا، اسی کو رشک۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ لا ينفعك بشيء لم ينفعك الا ما كتب الله لك، ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم لو اجتمعوا الا يضروك بشيء لم يضروك الا ما كتب الله لك، جفت الصحف ورفعت الاقلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پوری کائنات جمع ہو جائے اور تمہیں نقصان دینا چاہے تو سوائے اس کے ایک ذرہ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ مفتی صاحب قبلہ جو فرما رہے تھے اور سچ فرمایا، بالکل آپ میرے آقا کا جو فرمان ہے وہ سچ ہے۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رویے سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے جو ہم بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تقسیم در تقسیم ہے، ایک دوسرے کو مسلمان تصور نہیں کر رہے، اس سے سرکار راضی ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ کبھی بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہماری موجودہ روش ہے یا رویے ہیں ان سے کبھی وہ راضی نہیں ہے۔ آپ اسی بات پہ راضی ہیں جو آپ کی تعلیم مبارک پہ ہم عمل کر کے دکھائیں۔ وہ کیا ہے؟ ابھی جو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے انٹرو میں سب کچھ وہ بیان کیا خلاصے کے طور پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد اللہ، اذا اشتکا من عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ باہمی محبت میں، الفت میں، پیار میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں، ان کی مثال تو یوں ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء کی۔ بے شک۔ ایک حصے کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے، زخم پہنچے تو اس کی تکلیف اور درد سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ میری امت کی مثال تو یہ ہے، اگر ہم اس انداز سے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں تو یقین اس میں ہمارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں۔ جہاں بھی ہم وہ انداز اختیار کرتے ہیں جو اخوت اسلامیہ کے تقاضوں کے مطابق نہیں، تو پھر یاد رکھیں نہ اللہ ہم سے راضی ہے، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو اسلامی اخوت ہے نا،
یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ نے خود بطور نعمت قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادَانَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِالنِّعْمَةِ إِخْوَانًا۔ بے شک یہ جو تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے ہو نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اتنی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، ساری دنیا کی دولت خرچ کر دی جائے تو کبھی یہ اخوت اسلامیہ جیسی نعمت حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ اللہ نے خاص کرم نوازی فرمائی ہے کہ آج انما المؤمنون اخوہ، یہ مسلمان کے بھائی ہیں۔ وہاں پر لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود۔ بے شک فرمایا وہاں پہ نہ کسی نے پھر کالا دیکھا یہ بلال حبشی ہے، جی ہاں، نہ کسی نے گورا دیکھا، نہ کسی نے عربی دیکھا، نہ اجمی دیکھا، نہ قریشی دیکھا، نہ ہاشمی دیکھا، وہ سب کے سب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اور میرے امتیوں، میری یہ تعلیم ہے، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھنا، نہ ایک دوسرے سے تم حسد کرنا، نہ تم ایک دوسرے کے خلاف کچھ سازش کرتے ہوئے اس کو مالی طور پہ نقصان، وَلَا تَنَاجَشُوا کے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، نہ اسے منہ پھیرنا، بلکہ کیا کرنا کونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہنا۔ اور آج یقیناً میں سمجھتا ہوں مسلمان کا یہ سب سے بڑا حق ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ہم اس کے کلمے کا احترام کریں، ہم اس کو مسلمان سمجھیں۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ مِنَّا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا، جس نے ہماری نمازوں کو اپنی نمازیں بنا لیا، جس نے میرے امتی میرے کلمہ گو ان کا ذبیحہ حلال سمجھ لیا، وہ تو ہم میں سے، وہ تو میری امت میں سے ہے۔ لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، جو اہل قبلہ ہیں، جو کلمہ گو ہیں، لست مؤمنن، ہمیں حق نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اس سے کہیں کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو، یہ ہمارے پاس استحقاق نہیں ہے۔ بالکل بالکل، اس پر مزید بات کریں گے اور یہ مقدمات قائم ہو گیا۔ قبلہ روفی صاحب کلام پیش کرتے ہیں۔ جی قبلہ بسم اللہ۔ شامل ہے خدا جس مدحت میں، وہ مدحت تو سرکار کی ہے، تو سرکار کی ہے، وہ عظمت تو سرکار کی ہے۔ خدا جس مدحت میں، وہ مدحت تو سرکار کی ہے۔ سے چاہے لہو سے آقا نے سرسبز شجر اسلام کا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سے چاہے لہو سے آقا نے سرسبز شجر اسلام کا ہے۔ پھل جس کا یہ دنیا کھاتی ہے، وہ محنت تو سرکار کی ہے، وہ محنت تو سرکار کی ہے۔ شامل ہے خدا جس مدحت میں، وہ مدحت تو سرکار کی ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کا بھرم اللہ رکھے گا محشر میں۔ یا کی ہے یہ امت تو سرکار کی